Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر مجوزہ خاکے کے مطابق ہے۔ مشقی سرگرمی نامہ اردو یوک بھارتی اسٹیٹ بورڈ 12th 80 مارکس کے لیے، 80 نمبرات کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ مجوزہ خاکے کے مطابق مشقی سرگرمی نامہ، سوالات کے جوابات۔ حصہ اول نثر کے لیے ہے، کل نمبرات 20۔ سوال نمبر 1، سرگرمی الف، درج ذیل تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ لخا، جہاں سے فرار ہوا، پناہ دینے والا، جائے پناہ تعاقب کرنے والا۔ راوی کہتا ہے کہ جب لخا ہزار شکل سے بھاگا تھا، حمزہ صاحب خراں نے لشکر ظفر پیکار سے اپنے 4 ہرکارے سبادم تیز رفتار لخا بے بخا کے ہمراہ روانہ فرمائے تھے۔ جس جگہ یہ مسکین غزی ہوا ہو اور جو اسے پناہ دے، اس بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک و سپاہ کی کیفیت سے حضرت قدر و قدرت شاہنشاہی کو اطلاع دے۔ وہ ہرکارے بہمراہ لخا یہاں تک آئے تھے۔ انہوں نے بیان سپہ سالارہ نے سلیمان سب سنا اور حال فوج اور ملک کا سب دریافت کر کے خدمت امیر کشورگیر میں چلنے کا ارادہ کیا۔ القصہ، قلعے سے نکل کر مانند سر کے روانہ ہوئے اور سلطان عالی شان سعد بن خبات کی خدمت میں آ کر پہنچے۔ وہ اس قدر بتعجیل تمام آئے تھے کہ پپڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھی، کنپٹیاں لٹکتی تھی۔ انہوں نے آ کر شہنشاہ عالی جاہ کو مجرا کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا و ثنائے شہریادی بجا لائے اور یوں عرض کرتے تھے کہ اے بادشاہ عالی تبار، نسبت نشان لخا کوہ عقیق پہنچا اور وہاں سکونت ٹھہرائی ہے۔ بادشاہ نے وہاں کی اعانت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ باقی اور جو احوال کے ہرکاروں نے دیکھا تھا، وہ سب منوعاً مفصلاً گزارش خدمت سلطان عالی شان کیا۔ بادشاہ نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب خراں کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ پہلوان دوراں عادی کو بلاؤ اور پیش خیمہ طرف کوہ حقیق کے روانہ کرو۔ حسب ارشاد پلٹنے اور رسالے بکر و فر مرکب ہائے تازی پر سوار پیادے بے شمار کوچ کرنے لگے۔ بازار لشکر کی روانہ ہوئی۔ خیمہ خرگاہ اشتر و خاطر و پرباد ہوئے۔ دلاور مسلح و مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ بادشاہ میں سرداران گرامی کے اور صاحب خراں میں عیار ان نامی کے سوار ہو کر برہبری اسی طرف چل نکلے۔ قصہ کوتاہ باد کوچ و مقام و شام و پگاہ لشکر نے قریب کوہ عقیق ورود فرمایا۔ برگاہ فلک پائے گاہ نصب ہوئی۔ بازار لشکر میں کھل گئیں۔ پلٹنیں صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگیں۔ داخلہ لشکر سے مخالفوں کے ہوش مثل طائر پریدہ اڑے۔ سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا اور قلعہ بند کیا۔ توپیں برنجی و آہنی ڈھیلی ہوئی لگائیں، برج و بارے و کنگرے و فصیلیں درست ہوئی۔ دوسرا سوال ہے، فلو چارٹ یعنی رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ بادشاہ سعد اپنے ڈیش کے ساتھ اور صاحب خراں نامی ڈیش کے ساتھ اپنے لشکر کی رہبری کی، جبکہ سلیمان نے قلعہ میں ڈیش توپیں لگوائی اور ڈیش درست ہوئی۔ تیسرا ہے، معنی لکھیے۔ لشکر ظفر پیکار، طائر پریدہ۔ چوتھا سوال ہے، اقتباس میں مستعمل اردو زبان و بیان کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔
اس کے جوابات ہے: سرگرمی الف، لخا جہاں سے فرار ہوا، ہزار شکل، پناہ دینے والا سلیمان، جائے پناہ کوہ عقیق، تعاقب کرنے والا امیر حمزہ۔ دوسرے کا جواب ہے: بادشاہ سعد اپنے سرداروں کے ساتھ اور صاحب قرا نامی عیاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی رہبری کی، جبکہ سلیمان نے قلعے میں برنجی و آہنی توپیں لگوائیں اور برج و بارے و کنگرے و فصلیں درست ہوئیں۔ تیسرے کا جواب ہے: لشکر ظفر پیکار، فاتح لشکر۔ دوسرا ہے طائر پریدہ، یعنی اڑتا ہوا پرندہ۔ چوتھے کا جواب ہے: عصر حاضر میں ہم اردو زبان و بیان کی جس طرز کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی ابتدا سر سید احمد خاں اور ان کے رفقا نے کی تھی، اسی لیے مرحوم سر سید کو جدید اردو نثر کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ان حضرات کی کوششوں سے اردو زبان و بیان اور اس کا اسلوب بتدریج آسان ہوتا چلا گیا۔ اردو میں عربی و فارسی زبانوں کے بھاری بھرکم الفاظ کے استعمال کا رواج کم ہوتا گیا۔ آج ہم اردو کی جس شکل کو اپنائے ہوئے ہیں بڑی آسان ہے۔ میرے اس خیال سے اتفاق کے لیے سرگرمی میں دیے گئے اقتباس کی صرف ایک ہی مرتبہ خواندگی کافی ہے۔ اس کا پڑھنا کتنا کٹھن کام ہے، حالانکہ یہ اردو تحریر ہی ہے۔ اس قسم کی اردو پڑھنے اور لکھنے کے لیے عربی و فارسی زبانوں کا تھوڑا بہت علم ہونا ضروری ہے، اور ان زبانوں کا علم حاصل ہو جائے تو طلسم ہوش ربا کی طرح اردو نثر کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں خاص قسم کا لطف و مزہ حاصل ہوتا ہے۔ مخفف نثر اور اضافت زیر والی ترکیبیں زبان و بیان کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ سوال نمبر 1 کا ب ہے: درج ذیل تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے: خاکہ مکمل کیجیے، عبید کے استقبال میں حمیدہ کی سرگرمیاں۔ اس کا جواب ہے: پہلے اس کا خاکہ پیراگراف پڑھ لیں گے اور اس کے بعد میں سرگرمیاں حل کریں گے۔ حمیدہ نے میاں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، اسے اوور کوٹ اتارنے میں مدد دی، دہکی ہوئی انگیٹھی اس کے پاس لا کر رکھ دی، گرم گرم پانی سے ہاتھ منہ دھونے کا انتظام کیا، جلدی جلدی کھولتی ہوئی چائے تیار کرا کے پلائی۔ جب وہ سوٹ اتارنے اور کپڑے بدلنے دوسرے کمرے میں چلا گیا تو حمیدہ نے اٹیچی کیس کھولا کہ اس کے کپڑے کپڑوں میں رکھ دے۔ ساری چیزیں موجود تھیں، صرف اسے اپنی شال نہ دکھائی دی۔ اس نے ہول ڈال بھی کھول ڈالا، وہاں بھی شال غائب تھی۔ اس نے گھبرا کر عبید سے بلند آواز میں پوچھا: میری شال کیا ہوئی؟ عبید نے جھوٹی کہانی گھڑ لی تھی۔ وہ بیوی کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا: وہ تو ریل میں چوری ہو گئی۔ حمیدہ کا چہرہ تمتما اٹھا، وہ بولی: ارے یہ کیسے؟ عبید نے کہا: رات ریل میں 2 کمبلوں سے سردی نہ گئی تو میں نے اوپر سے تمہاری شال بھی ڈال لی۔ معلوم ہوتا ہے وہ کروٹ لینے میں پھسل کر برتھ کے نیچے گر پڑی۔ میں سو رہا تھا کہ 2 مسافر اتر گئے، انہی میں سے کوئی اسے بغل میں دبا کر لے گیا۔ حمیدہ روحان سی آواز میں کوسنے لگی: موئے کا ہاتھ سڑ جائے، میری شال اوڑھنا اسے کبھی نصیب نہ ہو، اس کی خبر میں کیڑے پڑیں۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماما ایدن عبید کے ناشتے کے لیے ہدایت لینے آئی ہوئی پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ بولی: اے ہے بیبی، اتنی سی بات پر روتی ہیں؟ خدا کا شکر کیجئے کہ اللہ آمین میاں سلامت پلٹ آئے، صدقہ اتاریے، شکر کا سجدہ کیجئے۔ حمیدہ کا موڈ بالکل بدل گیا۔ اس نے جھٹ آنکھیں پوچھ ڈالی اور 1.25 روپیہ ایدن کی طرف بڑھا کر بولی: سچ کہتی ہو بوا، میں بڑی ناشکری ہوں۔ یہ 1.25 روپے لے لو اور اسے ایک سینی میں 1.25 سیر ماش اور 1.25 پاؤ کڑوے تیل کے ساتھ رکھ کر ان کے ہاتھ سے چھوا کر کسی فقیر کو دے دو، اور میں جاتی ہوں دوگانہ پڑھنے۔ اور وہ فوراً ہی وضو کرنے لگی۔ عبید نے شرم سے گردن جھکا لی اور پانی پانی ہو گیا۔ جھوٹ بھی کس قدر کثیر الاولاد ہے، ایک بولو جھٹ اس کے پیٹ سے 10 پیدا ہو جائیں گے۔ پھر بھی اس کا جھوٹ کتنا شیریں، کتنا میٹھا نکلا۔ حمیدہ کی آنکھیں بھیگی تو شکر خدا میں۔
دوسرا ہے خاکے مکمل کیجیے، حمیدہ کے کوس نے ماما عیدن کے مشورے۔ تیسرا سوال ہے واحد جمع لکھیے، فقیر کی جمع، اولاد کا واحد۔ چوتھا سوال ہے اگر عبید حمیدہ سے سچ بات بتا دیتا تو حمیدہ کے ظاہر ہونے والے رد عمل کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ پہلے کا جواب ہے عبید کے استقبال میں حمیدہ کی سرگرمیاں، اوور کوٹ اتارنے میں مدد دی، دہکی ہوئی انگیٹھی اس کے پاس لا کر رکھ دی، گرم پانی سے ہاتھ منہ دھونے کا انتظام کیا، جلدی سے کھولتی ہوئی چائے تیار کرائی۔ دوسرے کا جواب ہے حمیدہ کے کوس نے موئے کا ہاتھ سڑ جائے، اس کی خبر میں کیڑے پڑے، ماما عیدن کے مشورے، صدقہ اتارا جائے، سجدہ شکر کیا جائے۔ تیسرے کا جواب ہے فقیر واحد، فقرا جمع، واحد ولد جمع اولاد۔ چوتھے کا جواب ہے فٹ پاتھ پر پڑی ٹھنڈی سے کراہتی ہوئی پگلی پر حمیدہ کی شال اڑوانے کے بعد عبید اس سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ اگر اس نے اپنی بیوی حمیدہ کو شال کے بارے میں سچ بتا دیا تو کیا رد عمل سامنے آئے گا، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی۔ اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ عبید نے بالکل صحیح طور پر سوچا تھا، وہ حمیدہ کا شوہر ہے اور بیوی کو شوہر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ اس نے جھوٹ گھڑ کر کوئی غلط نہیں کیا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ عبید حمیدہ کو ایک لمحے کے لیے بھی مغموم اور روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ حمیدہ کو سچ سچ بتا دیتا تو یقیناً حمیدہ غصہ ہوتی، کوستی، اول پھول بکتی، بھلے ہی بعد میں عبید کے اٹھائے گئے قدم کی حمایت بھی کرتی۔ گھروں میں اکثر اس قسم کے رد عمل کا بھی مشاہدہ ہوا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے غیر تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی خوبیاں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس کی صحبت میں بسر کیا جو دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاقی مرتبہ نہایت بلند تھا، وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، خانے، عبادت گزار اور رحم دل تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں قناعت اور شکر گزاری دونوں مجتمع تھی۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی بڑی اسرت اور فخر و فاخر سے بسر کی، لیکن کبھی شکایت کا کوئی حرف زبان پر نہ لائیں۔ بیش بہا لباس، گراں قیمت زیور، عالی شان عمارت، لذیذ الالوان نعمت، ان میں سے کوئی چیز شوہر کے ہاں ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ دیکھتی تھی کہ فتوحات کا خزانہ سیلاب کی طرح ایک طرف سے آتا اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، تاہم کبھی ان کی طلب ان کو دامنگیر نہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کھانا طلب کر کے فرمایا کہ میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو، یعنی جب بھی سیر ہو کر کھا لیتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا، خدا کی قسم دن میں 2 دفعہ کبھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہ کھایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ازدواجی زندگی بڑی اسرت اور فخر و فاخر سے بسر کی، لیکن کبھی شکایت کا کوئی حرف زبان پر نہ لائی۔ اس بیان کی روشنی میں ہمارے معاشرے کی خواتین کے رویے کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے موازنہ کیجیے۔ جوابات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی خوبیاں: فیاض، خانے، عبادت گزار، رحم دل۔ دوسرے کا جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب بیوی تھیں۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی بڑی اسرت و تنگی اور فخر و فاخر میں بسر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے کی خواتین کا رویہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ ان کے اندر صبر اور شکر کے مادے کی کمی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے ضروریات زندگی کی کمی کا شکوہ بار بار کرتی ہیں، یہاں تک زوجین کے درمیان جھگڑے کی نوبت آ پہنچتی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ حالات و معاملات میں خواتین صبر نہیں کرتی، لیکن ان کے صبر کی مدت بڑی قلیل ہوتی ہے۔ میں نے ایک عمر رسیدہ خاتون کو اپنے محنتی و ذمہ دار شوہر سے یہ کہتے سنا ہے، آخر تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سرگرمی، سوال نمبر 2 کا سرگرمی الف ہے۔ نظم کا مطالعہ کر کے سرگرمیاں حل کیجیے۔ پہلا ہے متعلقہ بیانات سے خاکہ مکمل کیجیے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نفرت اور جہنم سرد ہوا اور راہ میں کانٹے بچھانے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو اب نظم پڑھتے ہیں۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم کھلے پیار کے پھول، سرد ہوا نفرت کا جہنم کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول، وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی عنائے دھول، خیر صفات رسول، ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول، خیر صفات رسول۔ دوسرا سوال ہے، نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے جس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے اسے مختصراً بیان کیجیے۔ تیسرا، تشریح کیجیے۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ پہلے کا جواب ہے، عظمت مصطفیٰ کے آگے سب کی عنائے دھول ہوئی، نفرت کا جہنم سرد ہوا اور پیار کے پھول کھلے، راہ میں کانٹے بچھانے والے دعا کے پھول پائے، جب آپ چلے تو ان کے عرش سے حرف سلام پہنچا۔ دوسرے کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو شاعر نے اس بند میں واضح کیا ہے۔ کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے اور بدلے میں دعائیں اور نیک تمنائیں پائیں۔ عہد رسالت کی مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن یہ پاک روحیں اپنے دعوت اللہ کے مقصد سے ذرا بھی نہیں ہٹے۔ شاعر نے طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اوباش اور موالی نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی و جسمانی تکلیف پہنچائے۔ ان بدبختوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ جس میں اتھر اتنا لہو لہان ہوا کہ جوتے میں خون بھر گیا۔ زخم کی تکلیف اور کمزوری کی بنا پر غش کھا کر گرنے کی نوبت آ گئی اور آخر میں ایک یہودی کے باغ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کچھ راحت حاصل کی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرارتی لوگوں کے حق میں بد دعا کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے حق میں دعائیں کی اور ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کیا۔ تیسرے کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ماحول انتہائی تیرا و تاریک، گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا اور سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی، صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھی، لوگ گناہ کے عادی بن چکے تھے، ظلم و جبر اور بدلہ و انتقام کو سماج میں بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ اس کے لیے ہمہ وقت آمادگی نظر آتی تھی، مختصر یہ کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ان حالات میں اصلاح و درستی کے کام کا آغاز کرنا کسی کم صلاحیت اور کم رتبے کے انسان کے بس کا کام نہیں تھا، یہ کام تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان تمام برائیوں کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ممکن ہو سکا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمانہ جاہلیت کی ساری برائیاں اور خرابیاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ سماج نفرت کا جہنم بنا ہوا تھا، نفرت و عداوت سے پاک ہونا شروع ہو گیا اور اس کی جگہ محبت، ہمدردی اور اخوت کے جذبات حاوی ہو گئے، اور یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات کی بدولت ممکن ہو سکا۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، غزل کا مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے، اضافت کی مناسبت سے خاکہ مکمل کیجیے۔ تجسس، عشق، خاک، مقامات۔ یہ غزل ہے۔ مقامات اربع جا اور بھی ہیں، مکان اور بھی، لا مکان اور بھی ہے، مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے، یہیں تک نہیں عشق کی سیرگاہیں، ماں وہ انجم وہ کہکشاں اور بھی ہے، قفس توڑ کر مطمئن ہونا بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہے، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے، صبا خواہ کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں، انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، میں و انجم و کہکشاں کے بارے میں شاعر کا خیال بیان کیجیے۔ تیسرا، تشریح کیجیے۔ انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہیں۔ پہلے کا جواب ہے تجسس، جنون، دل، خاک، عشق، سیرگاہیں، ارباب جاں، مقامات۔ دوسرے کا جواب ہے راہ محبت ہو یا بامقصد زندگی کی شاہراہ، محدود منزلوں اور گنے چنے اہداف مقاصد پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ منازل و اہداف کی تحدید انسان کی زندگی کی رفتار کو سست کر دیتی ہے، اور یہ سستی موت سے کم نہیں ہوتی، لہذا زندگی کی ہر راہ میں منزل و ہدف اتنے ہوں کہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، انسان ساری زندگی متحرک اور سرگرم عمل رہے، ایک مقصد کی تکمیل کے بعد دوسرا مقصد اس کی آنکھوں کے سامنے نصب ہو جائے۔ انہی انگنت مقاصد و اہداف کو جگر صاحب نے میں و انجم و کہکشاں کہا ہے۔ راہ محبت میں اکثر شاعر عاشق کو دوست کے مزاج اور ارادے کے تئیں خوف زدہ پایا گیا ہے کہ نہ جانے کب وہ بپھر جائے اور اس سے دور ہو جائے۔ شاعر کے دل کا یہ کھٹکا عام سی بات ہے۔ اس شعر میں تو شاعر نے دوسرے کو خوف زدہ کرنے کا کمال کر دکھایا ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد دوست نے اقرار محبت کر کے شاعر کو اپنی محبت کا بھروسہ دلا کر اسے بامراد تو کر دیا، لیکن اسے شاعر کی متلون مزاجی یعنی غیر مستقل مزاجی پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اب دوست کو اعتماد محبت کے باوجود احتمال ہے کہ شاعر کی جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑے، شاعر کی غیر مستقل طبیعت کی کرشمہ سازی کوئی ایسا رنگ نہ دکھا جائے کہ اسے کہیں پشیمانی و جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑے۔ غزل کا یہ مقطع جگر کی شوخی طبع کا آئینہ دار ہے، جو اپنے محبوب کے وسوسوں سے اٹکھیلیاں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں صنعت استعمال کی گئی ہے، اعتماد اور بدگماں یعنی معنی کے لحاظ سے باہم مختلف و متضاد ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، سرگرمی الف، درسی نظم کا مطالعہ کر کے ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ یہ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے، اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ نظم، صنف، ردیف، شاعر، قافیہ۔ دوسرا سوال ہے، درج بالا نظم کے مرکزی خیال کی وضاحت کیجیے۔ اس کے جوابات ہیں، نظم صنف رباعی، ردیف میں آئے، شاعر میر انیس، قافیہ فنا۔ دوسرے کا جواب ہے، میر انیس کی اس رباعی کا موضوع و مرکزی خیال دنیا و آخرت کی حقیقتوں کا اظہار ہے۔ شاعر کے مطابق ہمیں دنیا سے جی زیادہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں
اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی و احتساب کے مراحل کو ذہن نشین رکھتے ہوئے عاقبت کی زندگی کی تیاری کریں۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، اقتباس کا مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، اقتباس کی روشنی میں تعداد لکھیے۔ خاکہ نگار کو لکھے گئے منٹو کے خطوط، منٹو کی بیٹیاں، منٹو کو ملنے والے مکانات کا ذکر، منٹو کا پاگل خانے جانا۔ ایک دن وہ بغیر اطلاع کیے اور ملے پاکستان چلا گیا۔ مجھے بڑے ہتک محسوس ہوئی۔ پھر جب اس کا خط آیا کہ وہ بہت خوش ہے، بہت عمدہ مکان ملا ہے، کشادہ اور خوبصورت قیمتی سامان سے آراستہ، ہمیں اس نے پھر بلایا تھا، ضدی ختم ہو گئی تھی اور ہم نے آرزو شروع کر دی تھی۔ برے وقت آئے تھے اور چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر 2 خط آئے۔ اس نے بلایا تھا، ایک سنیما الاٹ کرنے کی امید دلائی تھی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس کی محبت کا پہلے بھی یقین تھا، مگر اب تو اور بھی مان جانا پڑا۔ میں نے اس کے خط پھاڑ دیے، اس بات سے چڑ کر کہ وہ میرے اصولوں کی قدر کیوں نہیں کرتا۔ میں نے اسے جانے سے نہیں روکا، پھر وہ مجھے اپنے راستے پر کیوں گھسیٹ رہا ہے۔ پھر سنا منٹو بہت خوش ہے، مکان چھن گیا مگر دوسرا مکان بھی خاصا اچھا ہے۔ ایک لڑکی اور پیدا ہوئی اور سال گزرتے گئے، ایک لڑکی اور پیدا ہوئی۔ منٹو کا ایک خط آیا، کوشش کر کے مجھے ہندوستان بلوا لو۔ پھر معلوم ہوا کہ منٹو پر مقدمہ چلا اور جیل ہو گئی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے، کسی نے احتجاج بھی نہ کیا، بلکہ کچھ ایسا لوگوں کا رویہ تھا کہ اچھا ہوا جیل ہو گئی، اب دماغ درست ہو جائے گا۔ نہ کہیں جلسے ہوئے، نہ میٹنگیں ہوئی، نہ ریزولوشن پاس ہوئے۔ پھر معلوم ہوا کہ دماغ چل نکلا اور پاگل خانے میں یار دوست پہنچا آئے ہیں۔ مگر ایک دن منٹو کا خط آیا، بالکل ہوش و حواس میں لکھا تھا کہ اب بالکل ٹھیک ہوں، اگر مکھرجی کہہ کر بمبئی بلوا لو تو بہت اچھا ہو۔ اس کے بعد عرصے تک کوئی خیر خبر نہیں ملی، نہ ہی میرے خط کا جواب ملا۔ پھر سنا کہ دوبارہ پاگل خانے چلے گئے۔ اب منٹو کی خبروں سے ڈر سا لگتا تھا، پوچھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ خدا جانے اس کا اگلا قدم کہاں پڑا ہو، مگر پاگل خانے سے آگے جو قدم پڑتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ پاکستان سے آنے والے لوگوں سے بھی اتنی کڑوی خبریں سنی کہ جی اوب گیا۔ بے طرح پینے لگے ہیں، اپنے پرائے ہر ایک سے پیسہ مانگ بیٹھتے ہیں، اخبار والے بٹھا کر سامنے مضمون لکھواتے ہیں، پیشگی پیسہ دو، سب کھا جاتے ہیں۔ دوسرا سوال، اقتباس سے انگریزی زبان کے کوئی 2 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ تیسرا، منٹو کی شراب نوشی اور اس کا انجام کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ جوابات ہے، الف کا جواب ہے سامان، فلیٹ، صوفہ سیٹ، پلنگ، میز، کرسی۔ دوسرے کا جواب ہے بنتا ہوا کام بگاڑ دینا، پانی پھیر دینا، آئندہ پر ملتوی رکھنا، اٹھا رکھنا۔ تیسرا ہے معاشرہ و سماج اسی وقت متمدن و مہذب ہوگا جب اس کے افراد اپنے افعال و معاملات میں بااخلاق و با کردار نظر آئیں گے۔ اخلاق و کردار کی خوبیاں مثبت و تعمیری افکار و خیالات اور اصول و ضوابط اختیار کیے بغیر ہرگز ظاہر نہیں ہوں گی۔ دیگر افعال و معاملات کی طرح گفتگو کے بھی آداب و اصول ہیں۔ سچ بولنا، ضرورت کے وقت بولنا اور کام کی بات کرنا، نرمی سے اور مسکرا کر بات کرنا، انصاف اور حق کی بات کرنا، مرتبے کا لحاظ رکھ کر بات کرنا، دوسروں کو زیادہ سننا اور اپنی کم کہنا وغیرہ وہ صفات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہر کوئی پروخار زندگی گزار سکتا ہے۔ اس ضمن میں جو آخری نقطہ بیان کیا گیا ہے، اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا دوسروں کی زیادہ سننے اور اپنی بات کم کہنے کے اصول پر عمل پیرا ہو کر ہی مخاطب کی بات کاٹنے کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ دوران گفتگو سامنے والے فرد کی بات کو مکمل طور پر سننے کی بجائے اپنی بات اور رائے کو پیش کرنا بدترین فعل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سے متکلم کے مغرور اور جلد باز ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 3 کا بے ہے، درج ذیل سے کوئی 2 سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، عرف باخر مہدی سے باخر مہدی کی جن خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے انہیں تحریر کیجیے۔ دوسرا، عصمت جاوید کی شعری مجموعے اکیلا درخت پر مصنف کا تبصرہ قلم بند کیجیے۔ تیسرا، وہ واقعہ بیان کیجیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزیز قیسی کی ذہانت فطری تھی اور موروثی بھی۔
پہلے کا جواب ہے باقر مہدی صاحب کی شخصیت و کردار پر لکھے گئے خاکے میں خاکہ نگار یوسف ناظم نے طنزی انداز بیان کثرت سے استعمال کیا ہے، مگر ان کے کردار کی اعلیٰ خوبیوں کو بالکل واضح طور پر تحریر کیا ہے۔ باقر مہدی بیک وقت شاعر، نقاد، مقرر و ادبی علوم کے ماہر تھے۔ وہ دور رس نگاہ رکھنے والے بے باک و بے لاگ مبصر تھے۔ کسی بات کی تحقیق حتی الامکان طور پر کرتے، پھر اسے ضبط تحریر میں لاتے۔ بعض دفعہ تو اپنی ہی تحقیق سے مطمئن نظر آتے تھے۔ وہ جدیدیت کے علمبرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں، لہٰذا روایت شکنی کی صفت سے متصف تھے، تنقید میں جانبداری کے قائل نہیں تھے۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک یکساں تھا۔ طبیعت و عادت اور دل و باطن کی صفائی ان کے کردار کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ وہ تصنع و بناوٹ اور تامل و ہچکچاہٹ وغیرہ سے پاک تھے۔ اپنے مضمون کے اختتامیہ میں خاکہ نگار نے باقر مہدی کی شخصیت کو ان لوگوں سے مختلف بتایا ہے جن سے ریاض خیر آبادی کو سابقہ پڑا تھا اور جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا: بڑے صافی طینت، بڑے پاک باطن، ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے خاکہ نگار نے عصمت جاوید صاحب کے شعری مجموعے اکیلا درخت پر تبصرہ کرتے ہوئے تمہیدی طور پر فنکاروں کی اکثریت کو لاپرواہ و لاابالی قرار دیا ہے کہ ان سے تحقیق و تنقیدی زبان و ادب کے اسرار و رموز، لغت وغیرہ پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن عصمت جاوید کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی۔ اپنی کوششوں و کاوشوں کی بدولت وہ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے اور ایک اچھے شاعر بھی۔ ان کا شعری مجموعہ اکیلا درخت اس بات کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں۔ اردو ادب میں ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے۔ خصوصاً شاعروں پر نظر کیجیے تو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ نثر کا ایک صفحہ مشکل سے لکھ پاتے ہیں اور تحقیق و تنقید کا نام سنتے ہی پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ بہرحال عصمت جاوید کا معاملہ ان سے جدا ہے۔ وہ نثر و شعر دونوں میں قابل ذکر کردار کے حامل ہے۔ اکیلا درخت پر اظہار خیال کرتے ہوئے خاکہ نگار نے کہا ہے کہ اس کا طرز بیان سراسر علمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مطالعے سے عالمانہ شاعری کے پھل حاصل ہاتھ آتے ہیں۔ اس میں عربی و فارسی کی ناآشنا و اجنبی ترکیبوں سے شعوری طور پر پرہیز کیا گیا ہے۔ اس میں دل کی شاعری کم اور دماغ کی شاعری زیادہ ہے، جہاں نکات کی فطری آمد کے بجائے شعوری آوردگی غالب ہوگی، یقیناً وہ دماغ کی شاعری ہی ہوگی۔ تیسرے کا جواب ہے مقدر حمید صاحب کے فلیٹ پر ایک بے تکلف ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں سریندر پرکاش اور انور قمر بھی حاضر تھے۔ شرکائے بزم بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے اور قیسی صاحب کی رائے قطعی رہی۔ کسی صاحب کی نظم یا افسانے میں غزوہ تبوک کا ذکر تھا۔ قیسی صاحب تجزیہ تو کرتے ہیں لیکن تلمیح غزوہ تبوک کے واقعے کی جانب کوئی اشارہ نہیں کرتے۔ مشتاق مومن چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں: جناب آپ نہیں جانتے، یہ تلمیح ہے، اس کے حوالے سے بات کیجیے۔ بس پھر کیا تھا، ان کے اندر کا ضدی مگر ذہین پٹھان انگڑائیاں لے کر بیدار ہوتا ہے اور اپنی نظر و خبر، تنقیدی بصارت و بصیرت اور حافظے کا وہ زور دکھاتا ہے کہ زیر بحث موضوع غزوہ تبوک کا کوئی پہلو نامکمل و تشنہ نہیں رہتا۔ سارے لوگ چپ کا چپ رہ گئے اور مشتاق مومن کو کاٹو تو خون نہیں۔ اس روز قیسی صاحب نے ثابت کیا کہ واقعی ان کی ذہانت فطری ہے اور موروثی بھی ہے۔ ان کے گھر کا ماحول مذہبی تھا، ان کی تعلیم و تربیت اسی رنگ میں ہوئی۔ کسی موقع پر کہا تھا کہ انہوں نے 9 سال کی عمر میں قرآن میں ترجمہ پڑھا اور 13ویں سال میں تجوید و تفسیر قرآن ختم کر لیا تھا۔ اس بحث سے ان کی کہی ہوئی باتیں 100% صحیح ثابت ہوئی۔ حصہ چہاروں میں قواعد۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے۔ ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ درج ذیل جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے، کوئی دو۔ پہلا ہے کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوتش سلطانی حرکت میں آ گئے، یہ مخلوط جملہ ہے۔ دوسرا ہے بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا، یہ مفرد جملہ ہے۔
तीसरा, हमीदा ने उसे शीशे की अलमारी में रखा और इसमें मजबूत कुफल डाल दिया। ये मुरक्कब जुमला है। दूसरा है, मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। कोई दो। पहला है ओस पड़ना, दूसरा छाती पीटना, तीसरा चाय में गोइयाँ करना। पहले का जवाब है, इम्तिहान का ख़राब नतीजा आने पर हमारी खुश फहमियों पर ओस पड़ गई। दूसरे का जवाब है, जवान बेटे की लाश देखकर माँ छाती पीटने लगी। तीसरे का जवाब है, गलत उम्मीदवार की जीत के ऐलान पर अवाम में में गोइयाँ होने लगी। तीसरा है, ज़ैल के जुमलों को इस्तेफ़हाम को इक़रार या इनकार में तब्दील कीजिए। कोई दो। पहला है, वो क्यों इनमें शुमार किया जाए। दूसरा है, क्या बुरा वक्त गुजर नहीं जाता। तीसरा, क्या हमीदा इसे अपनी तौहीन न समझेगी। पहले का जवाब है, वो क्यों ना इनसे अलग किया जाए। दूसरे का जवाब है, क्या बुरा वक्त हमेशा रहता है। तीसरा, क्या हमीदा इसे अपनी ताज़ीम समझेगी। चौथा सवाल है, झैल की सिफात से इस्म बनाइए। कोई दो। सिफात, सफ़ेद इस्म है सफ़ेदी, गंदा गंदगी, दुबला दुबलापन। बे है, हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। झैल के शेर में लफ़ो नशर से रब्त वाले अल्फाज को आमने सामने लिखिए। बहरोबर में झाड़ दे दामन अगर तू फैज़ का, ख़तरा दर बेबहा लाले संगे बेबहा। दूसरा है, झैल की तारीफ़ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। पहला है, जब शेर में ऐसे दो लफ्ज़ आएँ जिनकी इमला में एक हर्फ या ज़्यादा हो तो इसे सनत तजनी से ज़ायद या नाक़िस कहते हैं। दूसरा है, जब शेर में ऐसे दो लफ्ज़ आएँ जिनकी इमला एक जैसे हों मगर नुक्तों का फ़र्क हो तो इसे सनत तजनी से ख़ती कहते हैं। पहले का जवाब है, बहरो बर में झाड़ दे दामन अगर तू फैज़ का, ख़तरा दुर बेबहा हो लाले संगे बेबहा। इसका जवाब है, बहर खतरा दुर मोती गौहर। दूसरा है, बर संग लाल कीमती पत्थर। वजाहत, पहले मिसरे में बहर और बर में दामन फैज़ डालना है। दूसरे मिसरे में बहर और बर की चीज़ें और इसकी तब्दील शुदा शक्लें तरतीब बयान हुई हैं। तीसरा है, झैल में से किसी एक शेर की तख्ती कीजिए। पहला, मोहब्बत का तेरी बंदा हर एक को ए सनम पाया, बराबर गर्दन शाह व गदा दोनों को खम पाया। दूसरा है, सबा खा के दिल से बचा अपना दामन, अभी इसमें चिंगारियाँ और भी है। अब देखिए, यहाँ पर पहले शेर की तशरीह है, मोहब्बत का तेरी बंदा हर एक को ए सनम पाया। अरकान बहर मिसरा है, मीम फ़ा ईलुन मीम फ़ा ईलुन मीम फ़ा ईलुन मीम फ़ा ईलुन। मिसरा नंबर एक में है, मीम हब बत का तेरी बन वो रा के रुक को ए सनम पाया। मिसरा नंबर दो में है, बा रा बर गर दा ने शा हो ग दा दो नो क खम पाया। सबा खा के दिल से बचा अपना दामन। इसका जवाब है, अरकान बहर है, फ़ाऊलन 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 फ़ाऊलन। मिसर नंबर एक में है, सबा खा के दिल से बचा अपना दामन। मिसरा नंबर दो में है, अभी इस मचन गा रया ओ रे भी है। हिस्से पंजम, इतलाक़ी तहरीरी महारत। कुल नंबरात 18। सवाल नंबर 5। पहला है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक सब्ज़ी फ़रोश से इंटरव्यू लेना है। इसके लिए कम अज़ कम 10 सवालात दर्ज झैल नुकात की बुनियाद पर तरतीब देना है। पहला है, आबो अजदाद और तालीम। दूसरा, पेशे का इंतखाब और आमदनी। तीसरा, ग्राहकों का रवैया। चौथा, पैगाम। दूसरा सवाल है, किसी कपड़े की दुकान का तारुफनामा तरतीब दीजिए। तीसरा, आपके जूनियर कॉलेज में मुनाक़दा जश्न यौम आज़ादी की रुदात लिखिए। चौथा, मुल्क के सुलगते मौज़ूआत पर शाये होने वाली ख़बरों में से किसी एक पर फ़ीचर लिखिए। पहले का जवाब है, जब से मैं जानता हूँ लोग आपको खमरू गाड़ी वाला कहकर पुकारते हैं, आपका असल नाम क्या है। माशाल्लाह खमरुद्दीन, नाम तो बड़ा प्यारा है। आप हमें अपने आबो अजदाद और ख़ानदान के बारे में कुछ बताएं। तीसरा, आपने तालीम किस जमात तक हासिल की। चौथा, वाह, आप ग्रेजुएट हैं, वो भी अंग्रेज़ी अदब में। फिर ये गाड़ी पर सब्जियां लिए फेरी क्यों लगाते हैं। पांचवा, मेरे इस सवालों से आपको तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।
میں کسی جائز پیشے کو کمتر نہیں سمجھتا۔ میرا صرف یہ کہنا تھا کہ آپ کی تعلیم اور اس پیشے میں کوئی ربط و توازن نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ؟ چھٹا سوال ہے، آپ کتنے برسوں سے گاڑی پر سبزیاں بیچ رہے ہیں؟ ساتواں کا سوال ہے، اس میں روزانہ کا منافع کتنا ہوتا ہے؟ آٹھواں، شروع کے دنوں میں منافع کتنا ہوتا تھا؟ نواں، پھیری والوں سے گاہک چیزیں ادھار بھی خریدتے ہیں، اس سلسلے میں اور وصولی میں آپ کے کیا تجربات ہیں؟ 10واں، کیا اس آمدنی سے آپ کے گھریلو اور دیگر اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ 11واں، الحمدللہ آپ اپنی اس کمائی سے نہ صرف گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں بلکہ 3 بچوں کی شادیاں بھی کر چکے ہیں۔ خبر الدین بھائی، جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ انٹرویو شہر کے نامور روزنامے میں شائع ہوگا، آپ اپنے سبزی فروشی کے پیشے کی روشنی میں قارئین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اشتہار ہے یہ، اپڈیٹ کی پہچان، شخصیت کی شان۔ اپڈیٹ ڈریسز، عمدہ، نفیس، دلکش و دیدہ زیب بچوں کے کپڑوں کا شو روم۔ اپڈیٹ ڈریسز آپ کی اور آپ کے بچوں کی پسند کے مطابق کوالٹی و ورائٹی انتہائی مناسب داموں میں۔ آزمائش شرط ہے، 1 سال سے 16 سال کے بچوں تک سوبر اور فینسی دونوں اقسام کے ڈریس، جینز پینٹ، شرٹ، ٹی شرٹ، کرتا پائجامہ، کوٹ، پینٹ، شیروانی، نائٹ پینٹ، نائٹ سوٹ، فینسی فل ڈریس مٹیریل، جودھ پوری، سال کے 365 دن رعایتی دام کے آئٹم بھی دستیاب رہتے ہیں۔ آپ کی آمد کے منتظر اپڈیٹ ڈریس فینسی ڈریسز، جونا بازار، اورنگ آباد۔ تیسرا ہے یوم جشن آزادی کی تقریب کی روداد، اینگلو اردو ہائی اسکول و جونیئر کالج سنگم نیر میں جشن یوم آزادی۔ سنگم نیر 15 اگست۔ حسب روایت امسال بھی اینگلو اردو ہائی اسکول و جونیئر کالج میں یوم آزادی انتہائی شاندار طریقے سے منایا گیا۔ اس میں رسم پرچم کشائی اور اسٹیج پروگرام ترتیب دیے گئے۔ سب سے پہلے صدر انجمن شیخ غنی صاحب کے ہاتھوں ترنگا لہرایا گیا۔ بعد ازاں اسٹیج پر پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ طلباء نے حمد و نعت مترنم آواز میں پیش کی۔ اسکول حاضہ کی ہیڈ ماسٹر محترم اقبال غفور سر نے تعارفی و استقبالیہ کلمات کی ادائیگی کی۔ انصاری رئیس سر نے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد طلباء و طالبات نے یوم آزادی کی بنسبت تقاریر، نظمیں اور گیت پیش کیے اور سامعین سے خوب داد تحسین حاصل کیے۔ سرپرستوں اور مہمانوں سے انہیں نقد انعامات سے بھی نوازا۔ اسکول حاضہ کے اسٹاف سے محترم ساجد خان سر نے ہندوستان کی آزادی میں ہمارے رہنماؤں کے کردار کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا اور ان کی قربانیوں کو بیش قیمت قرار دیتے ہوئے انہیں سلام پیش کیا۔ رکن انجمن محترم عبداللہ چودھری صاحب نے سارے ہندوستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں یہ آزادی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے ہمارے رہنماؤں نے بڑی جان فشانی سے کام لیا، یہاں تک کہ اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ اس آزادی کو نعمت جانیں اور اس کی قدر کریں اور اس کے جو اصل مقاصد تھے انہیں پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ صدر جشن آزادی محترم شیخ غنی صاحب نے بھی صدارتی خطبے میں لوگوں کو آزادی کی قدر کرنے کی تلقین کی اور ہندوستانیوں کو نصیحت کی کہ وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو ہمیں غلامی کی سمت لے جائے۔ ابتدا میں آپ نے سبھوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ اس شاندار پروگرام کا اختتام آصف سر کے اظہار تشکر سے ہوا۔ اس پروگرام کی نظامت کے فرائض منور سر نے انجام دیے۔ فیچر نویسی ہے۔ آخری حصہ ہے، مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز کی ادائیگی ہوگی۔ انقرہ، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے آیا صوفیہ میوزیم کو ایک مرتبہ پھر مسجد میں تبدیل کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں اور 24 جولائی سے نماز کی ادائیگی کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ کی جانب سے تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں فیصلہ آتے ہی ترکی کے صدر نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔
صدارتی حکم نامے پر دستخط کے بعد صدر طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ 24 جولائی کو میوزیم میں نماز کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ میوزیم کا کنٹرول محکمہ مذہبی امور نے سنبھال لیا ہے۔ 24 نومبر 1934 کے بعد اب دوبارہ میوزیم میں اذان کی صدائیں گونجیں گی اور نماز ادا کی جائیں گی۔ قبل ازیں ترکی کی اعلیٰ عدلیہ نے مسجد کی بحالی کے فیصلے میں آیا صوفیہ کو سلطان فاتح محمد ٹرسٹ کی ملکیت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ 24 نومبر 1934 کا حکومتی فیصلہ جو ملکی قانون سے میل نہیں کھاتا، اس فیصلے سے مسجد کی حیثیت ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا۔ یہ یہاں پر تصویر ہے قدیم عمارت جو آیا صوفیہ کی ہے۔ واضح ہو کہ یہ ایک تاریخی عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول کے دور میں بنائی گئی تھی۔ تاریخ میں درج ہے کہ 1453 میں استنبول کی فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس سے قبل اس عمارت میں گرجا گھر قائم تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق 500 سال سے کچھ عرصہ کم یہ عمارت مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی، تاہم 1934 میں مصطفیٰ کمال اتاترک ترک کے دور حکومت میں اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔